بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے حبیب ان سے آپ کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم و ستم کیا ہو، گناہ کیے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ ہمیں چاہیے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بن کے رہیں۔ رسول خدا کا نام لینا، درود پڑھنا، یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا یہ گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ خوش اخلاقی سے پیش آنا، صدقہ خیرات کرنا یہ گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت سے پیش آنا یہ گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ تمام طرح کے گناہ کے اسباب مہیا ہو جانا اور پھر اس سے دوری کرنا، یہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بندہ سمجھتا ہے۔ توبہ کرنے کو اللہ نے بہت ہمیں تاکید کی ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں من تابا من لا ذنب لہ۔ رسول خدا اور ائمہ معصومین سے توبہ کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ آپ حر کی مثال دیکھ لیں، جتنے بھی لوگ رسول خدا پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کی سابقہ زندگی کو، گناہوں کی زندگی کو بالکل محو کر دیا۔ تو ہمیں چاہیے ہم بھی اللہ کے بن کے رہیں۔ یہاں جلدی سے ایک واقعہ بتاتا چلوں۔ ایک شخص نے دیکھا کہ ایک آدمی، وہ جو لوہے کی بھٹی ہوتی ہے جس میں لوہے کو سرخ کیا جاتا ہے، لوہار کہہ سکتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ کسی اوزار سے وہ گرم سرخ لوہا اٹھائے، اپنے ہاتھ سے اٹھاتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے اس کو اس کی شکل میں لے آتا ہے۔ ایک آدمی نے جب یہ واقعہ دیکھا بہت متحیر ہوا، غور سے دیکھتا رہا، اس سے پوچھا، اس کے پاس پہنچا کہ تم فرشتے تو نہیں ہو؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ تم پھر اولیاء اللہ ہوگے؟ کہا یہ بھی نہیں۔ تو کہا یہ کرامت تم نے کہاں سے لی؟ اس نے کہا میرے بھائی میری بات تو مجھے تک رہنے دو، بس میں نے خدا سے توبہ کی ہے، رجوع کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے محمد و آل محمد کے وسیلے سے یہ مجھ کو کرامت دی ہے۔ اس نے اصرار کیا کہ مجھے بتاؤ یہ کیسے ملی؟ تو اس نے کہا کہ ایک مرتبہ ایک خاتون حاجت مندی کے لیے میرے پاس آتی ہے، تو میں اس کے حسن جمال سے خیرہ ہو جاتا ہوں۔ جب اس نے مدد کے لیے کہا، میں نے اس کی مدد کو مشروط رکھا، لیکن وہ اس خاتون نے کہا کہ میں اپنے بچوں کی خاطر مصیبت کے ماری ہوں، اگر ہو سکتا ہے اسی طرح میری مدد کر دو، میں کسی گناہ کے لیے آمادہ نہیں ہوں گی۔ لیکن جب اس خاتون کو کوئی بھی راستہ نظر نہ آیا اور میں نے اس کے اوپر مصر رہا، تو وہ خاتون راضی ہو جاتی ہے۔ جب میں اس کو لے کے جاتا ہوں گناہ کے مقام کرنے کے لیے، تو وہ خاتون لرز رہی تھی۔ میں نے پوچھا تو نے کبھی بھی گناہ نہیں کیا؟ کہا کہ میں نے واللہ آج تک نہیں کیا، لیکن اب میں مجبور ہو گئی ہوں، میری حاجت پوری نہیں ہو رہی، میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، اگر تو نے حاجت پورا نہ کی، تو نے مجھے کچھ نہ دیا، تو وہ تلف ہو سکتی ہیں۔ میں ایک لمحے کے لیے سوچنے کے بعد میں نے اس خاتون کو چھوڑ دیا۔
اور خدا کے لیے چھوڑ دیا. کہا کہ جس نے کبھی گناہ نہیں کیا وہ اس قدر لرز رہی ہے، اور جو خطا کار گناہ گار ہو وہ خدا سے نہ لرزے، خدا سے توبہ نہ کرے. بس اس کے بعد مجھے خواب میں نیک انسانوں نے بشارت دی کہ دنیا کی آخرت کی آگ تو کیا، دنیا کی آگ بھی تجھے کچھ بھی نقصان نہیں دے سکے گی کہ تم نے اتنا بڑا کام کیا ہے. جب یہ خواب سے بیدار ہوا، میں نے تو اس کی خاتون کی مدد کر دی جو کرنی تھی، توبہ استغفار کی، اس کے آگے گریہ کیا، خدا کے آگے گریہ کیا. میں اپنے پھر جب کام پر آیا، بس میں نے اپنا ہاتھ جب آگ میں ڈال دیا تو مجھے کوئی اثر نہیں ہوا. بس اس بنا کے اوپر اللہ نے مجھ کو یہ کرامت دی ہے. توبہ کرو، استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ مہربان ہے. اے میرے بھائیوں، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ایسا نہ ہو کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں. محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر، حسنین کا واسطہ دے کر، اور حسنین کے دشمنوں سے برات کرتے ہوئے، محمد و آل محمد کے دشمنوں سے دوری رکھتے ہوئے، گالیاں مت دو. گالیاں دینے سے خدا نے منع کیا ہے، لیکن ان لوگوں سے دور تو رہ سکتے ہو، ان کے کاموں سے نفرت تو کر سکتے ہو. یہ ہے برات. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. میں مولا رضا کے حرم میں ہمیشہ آپ سب کے لیے دعا گو رہتا ہوں. اور آپ سے بھی التماس دعا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین.